ऐसी ये برد بنائیں گے، ان کی نسلیں یاد کریں گے کیونکہ جو انہوں نے ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں ہائی کورٹ کے باہر موجود ہوں، شہریار فریدی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے۔ سر، پولیس کی باری نفری، آردار تاریں، ہر طرف بختر بند گاڑیاں، کیا وجہ ہے، کیا چل رہا ہے یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، تمام تعریف رب اور رب کے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ بزدلوں کی، نالائقوں کی، چوروں کی، غیروں کے اشاروں پہ چلنے والوں کی، یہ اپنے ضمیر بیچنے والے، یہ ڈرو جو ہیں، جن کو دنیا کا ڈر تو ضرور ہے لیکن رب کا ڈر شاید یہ بھول چکے ہیں، یہ کتنے عربے استعمال کریں گے؟ جو انہوں نے کرنا تھا، قوم کے سامنے ان کی اصلیت آ گئی ہے۔ ان کی پاکستان سے جو دشمنی ہے، پاکستان کے عوام سے جو دشمنی ہے، ان کی کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ جو مہنگائی اور پھر ایمان فروشی، ابھی جو یہ پارلیمان کو جس طرح استعمال کر رہے ہیں، اور پھر ایک ایسے لیڈر کو جو کلمہ حق کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، پاکستان کی خودداری کے لیے، عام پاکستان کی عزت نفس کے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کیا کہتے تھے کہ میں دنیا میں امن کا داعی بننا چاہتا ہوں، میں پارٹنر ان پیس بننا چاہتا ہوں، دنیا کی سب قوموں اور سوچوں کو وہ ان کی آواز بنے، ہی بیکیم دا وائس آف دی انہرڈ۔ تو یہ سب ہتھ کنڈے جو ہے نا، ان کے منہ پہ پڑیں گے انشاءاللہ۔ صرف میں یہ کہنا چاہوں گا، شاید ہمارا ہاتھ ڈھیلا تھا، اس دفعہ انشاءاللہ قانون اور آئین کے تحت میرے رب ذوالجلال کے فضل سے 2/3 میجورٹی آئے گی، تو ان کو ہم ایسی یہ برد بنائیں گے، ان کی نسلیں یاد کریں گے کیونکہ جو انہوں نے ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا، آج پاکستان کے ہر گھر، ہر بزرگ، ہر ماں، ہر بچے، ہر جوان، گردوارہ ہو، مندر ہو، گرجا ہو، مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، خانقاہ ہو، پاکستان کے روایات، اقدار ہوں، عزت نفس ہو، جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا ہے، ایک ایک کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور رہی بات، میرا لیڈر حق پرست ہے، ان کے ساتھ رب کی مدد ہے۔ میرا لیڈر جو ہے وہ اللہ کے فضل سے امت کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے ایک مثال بن گیا ہے۔ He has become a symbol of what? Symbol of commitment and resilience۔ تو انشاءاللہ یہ آزمائشیں آتی ہیں، ہم نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ بیچارے پولیس سپاہی، ان کو کچھ نہ کہیں، اس کی سب سے بڑی، یہ تو کوئی بھی ہو تو یہ تو بیچارے حکم کے غلام ہیں، اندر سے ہمارے ساتھ ہیں، وکٹریاں بناتے ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا، چوہی صاحب میرے ساتھ، مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ خان صاحب اندر جا چکے ہیں۔ یہ بیچارے مجبور ہیں۔ ہم نے پولیس ریفارمز کر کے، انسٹیٹیوشنل ریفارمز کر کے، جوڈیشل جو لیکونز ہیں ان کو ختم کر کے، اس ملک کے اندر ایک ملک بنانا ہے۔ ان جاہلوں نے اس ملک کو بننے نہیں دیا۔ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، سندھی، بلوچی، پٹھان، گلگت بلتستانی، کشمیری، امیر اور غریب، اور یہ جتنے بھی اس ملک کی بدقسمتی سے ہمارے اوپر جو دبے ہیں، یہ ان بدبختوں کے دیے ہوئے ہیں۔ اور انشاءاللہ باذن اللہ، اب یہ ایک اور چیز کہ کامیابی تو ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے۔ ابھی میکرون کدھر ہیں؟ وہ مذہبی، وہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، میکرون سے ایسے مل رہا جیسے چاچے کا بیٹا ہو، اس کا شہباز شریف کا۔ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، ابھی عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال نہیں دی، کنٹینرز پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، کنٹینرز کی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا یہ کنٹینرز رستہ روک لیں گے یا کیوں پکڑے جا رہے ہیں کنٹینر؟ یہ بزدل کی نشانی ہے، کنٹینرز نہیں روک سکتے کسی بھی حالت میں۔ اور یہ میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں، موسم بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں۔